مشاہد صاحب، آپ بار بار معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں، تو اب بھی کیا معاہدے کا کوئی امکان ہے امریکہ اور ایران کے درمیان؟ میں تو سمجھتا بالکل ہے، زیادہ معاہدے کا امکان ہے. مجھے جنگ کا امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ معاہدہ تو دیکھیں نا خود ہو چکا تھا. دو اور بیان بھی جو آئے، خود ٹرمپ کا بیان دیکھ لیں اور جے ڈی وینس کا، یہ جو 36 گھنٹے کا دورہ تھا ٹرمپ کا چین کا، اس میں دو باتیں گی. اس نے فاکس نیوز کا انٹرویو دیا ٹرمپ نے شون ہینٹی کو. اس نے کہا کہ جی میرا جو موقف ہے کہ جو یورینیم ہے انرچڈ ایران کے پاس 450 کلو گرام، وہ تو ویسے میں پبلک ریلیشنز کی خاطر کہہ رہا ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا زیادہ، کیونکہ وہ پہلے بھی ایران کہہ چکا تھا کہ ہم دے سکتے ہیں روس کو، یا ہم اس کی انرچمنٹ کم کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان بھی نیوکلیر پاور ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے بات. دوسرا بیان جو آیا جے ڈی وینس کا، جو ان کے نائب ہیں صدر، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جناب پاکستان میں جو 21 گھنٹے کی ہماری ملاقات تھی، اس میں کافی پروگریس ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی وہ فرسٹ راؤنڈ کے بعد بھی بیک چینل کے ذریعے پروگریس ہوئی ہے، اور صرف ایک ایشو ہے اس نے جو کہا وہ ہم چاہتے ہیں ایران بم نہ بنائے، تو باقی تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہ ایشو تو ویسے ہی ختم ہے. ایران کہہ چکا ہے نہ ہم بم بنا رہے ہیں، ویسے بھی سب کو معلوم ہے نہ اس وقت ان کی صلاحیت نہیں، نہ ان کی نیت ہے بم بنانے کی. تو وہ تو نان ایشو ہو گیا نا. وہ تو انہوں نے پروپیگنڈا کے لیے کیا ہے کہ کل جب یہ معاملہ ختم ہوگا تو وہ ٹرمپ کہہ سکتا ہے فتح کہ جی میں نے ایران کو روک دیا بم بنانے سے، جو ایک پروپیگنڈا کی بنیاد ہے، حقائق کی بنیاد نہیں ہے. لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے لیے اپنا جوہری پروگرام اسی طرح مقدس ہے جس طرح کہ ہماری اپنی سرزمین ہے. ہاں، تو جوہری پروگرام کا مطلب ہے صرف بم بنانا نہیں، وہ تو نیوکلیر میں انرچمنٹ بھی شامل ہے. وہ تو کبھی نہیں انہوں نے کہا کہ ہم نیوکلیر بم بنا رہے ہیں. وہ تو ان کا فتویٰ بھی آیا تھا سید علی خامنہئی صاحب کا، جو رہبر تھے ان کے، اور جو ان کا ایشو تھا کہ انرچمنٹ، کہ ہم نیوکلیر پروگرام اپنا جو پرامن مقاصد کے لیے اس کو جاری رکھنا، اس کو قائم رکھنا، وہ ہمارا حق ہے. وہ حق اس لیے ہے کہ یہ NPT نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت انڈر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی وہ جائز ہے، اور انرچمنٹ جو ہے 20% سے کم ہونی چاہیے جو اس کا جس سے ہتھیار نہ بن سکے. تو وہ ان کا ایک اصولی موقف ہے، میرے خیال میں وہ جائز موقف ہے. اس میں وہ کہتے ہیں ہم پورے اپنے جتنے بھی ریئیکٹر ہیں ہم کھول دیں گے انسپیکٹرز کو، اور وہ تیار تھے کھولنے کے لیے. یہ ایون جو معاہدہ ہو رہا تھا عمانی جو کرا رہے تھے 27 فروری تک، اس میں بھی وہ تیار تھے. ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر بدر البسیدی عمان کے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں تیار تھیں. لیکن اس وقت تو جنگ نہیں ہوئی تھی نا. جی اس کو جنگ نہیں ہوئی، لیکن جنگ تو کروائی گئی نا. وہ تو نیتن یاہو نے جنگ کروائی بدنیتی کی بنیاد پر. ان کا جنگ کا تعلق نیوکلیر سے نہیں تھا. صاحب کیا جنگ کا مقصد تھا؟ رجیم چینج، ایران کی جو صلاحیت فوجی ختم کرنا، اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ، ری شیپ دا پولیٹیکلی مڈل ایسٹ کو. تو یہ تو تینوں مقاصد فیل ہو گئے نا. اور اس کو گھسیٹ لیا تھا انہوں نے ٹرمپ کو ایپسٹین فائلز کے ساتھ بلیک میل کرنے کے بعد، جو اسرائیلی لابی ہے انہوں نے کیا تھا. ٹرمپ تو یہ جنگ ہے ہی نیتن یاہو کی. اور نیو یارک ٹائمز کی خبر آپ نے پڑھی ہوگی کہ 11 فروری کو بریفنگ دی باقاعدہ نیتن یاہو نے، اور ان کے موساد چیف نے بارنیا نے اوول آفس میں ٹرمپ کو قائل کیا. اور پھر 17 دن کے بعد وہ 28 فروری کو حملہ ہو گیا. انہوں نے کہا تھا کہ 2-3 دن میں ان کی گورنمنٹ تبدیل ہو جائے گی اور لوگ سڑکوں میں آ جائیں گے عوام، اور آپ فاتح ایران ہوں گے تاریخ میں. تو نیتن یاہو اب کیا باز آئیں گے؟ وہ تو ابھی بھی جنگ کے لیے سرگرم تو لگتا نہیں. لیکن کچھ اب ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو اسرائیلی لابی ہے اور نیتن یاہو ہے، اس سے تھوڑی سی اس کو فاصلہ کرنا پڑے گا. میں جان چھوڑانے کی بات تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کو بہت حاوی ہے، لیکن ٹرمپ دیکھیں جی بیسکلی تو اس کا پولیٹیشین ہے، سروائیور ہے، اور وہ بھی ایک الیکشن واپس جیت کے آیا ہے. اس کو تو یہ تو پتہ ہے نا کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو میرا تو پھر سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا امریکہ میں. یہ ٹرم ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا، کیونکہ نومبر میں تو آ رہا ہے الیکشن، اور الیکشن اگر ہار گیا تو اس کے خلاف تو پھر امپیچمنٹ ہو جائے گی. وہ چھوڑیں گے نہیں ڈیموکریٹس اس کو، وہ کہیں گے جی اس کو پکڑو اگر ان کی ووٹ زیادہ ہوئے. امپیچمنٹ اس جنگ کی بنیاد پہ ہوگی؟ نہیں، امپیچمنٹ کوئی بہانہ بنا سکتے ہیں. وہ کلنٹن کے خلاف جب ان کے ووٹس تھے، پہلے شروع کرپشن کیا تھا،
پھر اس کا اسکینڈل لے لیا تھا مونیکا لیوینسکی کا، تو وہ امپیچمنٹ، وہ کوئی ٹیپ شاید نکل آئے ایپسٹین فائل کی، کوئی پتہ نہیں ہے، جو بلیک میل آڈیو ویڈیو ٹیپ بھی تو ہو سکتی ہیں، اور جنگ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ غیر قانونی جنگ ہے، آپ نے ہم سے اجازت نہیں لی کانگریس سے، جنگ کی بنیاد بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے، تیسرا ایلیمنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی نے پیسہ بڑا بنایا ہے جب سے یہ صدر بنے ہیں، کتنے اربوں ان کے اضافہ ہوا ہے ان کی اپنی جائیدادوں میں۔ لیکن اس طرح کی حرکتیں تو زیادہ تر اسرائیلی لابی کے لوگ کرتے ہیں۔ جی، تو اسرائیل لابی تو کسی کا دین مان تو نہیں نا ان کا، تو کسی کے ساتھ نا، وہ تو آپ دیکھیں نا، اگر ان کے دوست بھی ہوں، جیسے یو اے ای والوں نے ان کو امبیرس کر دیا، بتا دیا کہ خفیہ دورے کو انہوں نے سر عام لیا ہے تو اور ان کا تو مقصد ہے نا یہ اپنی بدماشی قائم کرنا، اس کا ذریعہ ہو سکتا ہے امریکی صدر کوئی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ امریکی صدر ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا، لیکن وہ امریکی صدر سمجھتا ہے کہ اگر میرے اپنے سیاسی مفادات اس سے تباہ ہو رہے ہیں تو وہ پھر اس سے راہ فرار اختیار کرے گا نا، وہ بھاگے گا وہاں سے۔ اچھا، اس کو پھر رستے میں چھوڑ دیں گے۔ کینیڈی کو تو انجام کو اور ہوا تھا، کینیڈی پہلا صدر تھا جس نے کہا تھا کہ یہ آپ بم نہ بنائیں، اسرائیل کو کہا تھا، اور یہ جو دومیونا میں نیوکلیئر ریئیکٹر جو ان کا کہوٹا ہے، اس کو اوپن اپ کریں انسپیکشن کو، اور وہ پہلا صدر تھا جس نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کی لابی ہے ایپیک، امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، یہ تو فورن ایجنٹ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ امریکہ میں پتہ نا آپ کو لابیسٹ ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں جی میں تو فورن ایجنٹ ہوں فلانی حکومت کا، اور مجھے اتنی تنخواہ ملتی ہے اس حکومت سے، تو آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے، ان کا ایکٹ ہے فورن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ FARA، تو اس نے ذرا پریشر ڈالا تھا تو پھر لیکن ایک طرف امریکہ لبنان اور اسرائیل کے نمائندوں کی مذاکرات کروا رہا تھا، اور ادھر نیتن نے بمباری جاری رکھی ہوئی ہے لبنان پہ، تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ ٹرمپ کی بات نہیں سنتے، یا ٹرمپ کا ان پہ بس نہیں چلتا۔ یہی لگ رہا ہے کہ اسرائیل لابی اتنی اسٹرانگ ہے، اور وہ تو ایک پرائیویٹلی کہہ چکا ہے نیتن کہ میں جب چاہوں، جو لوگ کہتے تھے مذاق سے کہ جو اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری صرف غازہ اور ویسٹ بینک نہیں، وہ US کانگریس بھی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ گیا ہے 2024 میں، اس کو شاید بائیڈن تھا، جب اس نے کانگریس کو خطاب کیا تو اس کو کوئی 35 دفعہ اسٹینڈنگ اوویشن ملا، اسٹینڈنگ تالیاں ماری لوگوں نے، جب یہ سرٹیفائڈ قاتل ہے، ایک جینوسائڈ کروا رہا ہے فلسطین کے خلاف، تو امریکی کانگریس میں جا کے اس نے خطاب کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اوباما کے زمانے میں اوباما سے گڑبڑ ہو گئی تھی، لڑائی ہو گئی تھی ایران کے نیوکلیئر ڈیل کے اوپر، تو یہ نے کہا کہ اس کو ڈائریکٹلی اسپیکر نے دعوت دی، امریکن گورنمنٹ نے نہیں، کہ اسپیکر آف دا US کانگریس کہ تم آؤ، تم ہمیں خطاب کرو، اور یہ اوباما اور صدر کی مرضی کے بغیر گیا تھا امریکن کانگریس میں۔ تو اتنا کنٹرول ہے اسرائیلی لابی کا ان کے اوپر، امریکن سسٹم پر۔ یہ کنٹرول اسرائیل کے خلاف جس نفرت نے جنم لیا ہے فلسطین کی وجہ سے، ایران کی وجہ سے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ کم ہو جائے گا امریکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے آپ نے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے پہلی دفعہ صافی صاحب امریکن تاریخ میں، خود بھی امریکہ رہا ہوں 4 سال، یہ کبھی نہیں ممکن تھا کہ 65% امریکی عوام، 65%، یعنی 2/3 اکثریت کہتی ہے کہ یہ اسرائیل کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہے، اور ہم اسرائیلی پالیسی کی مخالفت کرتے ہیں، اور فلسطین جو ہے وہ مظلوم ہے اور جائز ہے۔ یہ پہلی دفعہ امریکی رائے عامہ تبدیل ہوئی ہے، اور یہ بڑی تاریخی بات ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کا ریئیکشن ضرور ہو رہا ہے، اور رد عمل عام امریکن میں وہ پھیل رہا ہے۔ آج انڈین آرمی چیف کو دوبارہ پاکستان یاد آ گیا ہے، تو انہوں نے کس خوشی میں پاکستان کو یہ دھمکی دی؟ دیکھیں جی، پاکستان کو یاد آتا رہے گا جب پاکستان کی علاقے میں مضبوط ہوگی، اور ہندوستان کا ذکر خیر ہوتا ہی نہیں، ذکر ہی نہیں ہوتا، کہ ساری فوکس از پاکستان۔ جنگ میں پاکستان ایک مرکز بنا ہوا تھا کہ ہم نے ان کے جہاز گرائے، امن میں ہم ایک محور ہیں یہ سفارتکاری کے، کہ ہم ایران اور امریکہ میں صلح کرا رہے ہیں۔ سلامتی کی بات ہوتی ہے مشرقی وسطیٰ میں، تو سعودی عربیہ ہو یا مصر ہو یا ترکی ہو یا قطر ہو، وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارا دفاع کرے گا۔ تو یہ ان کو تو سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ جو ان کی پالیسی بنائی تھی مودی سرکار نے اور اس انڈین حکومت نے، کہ پاکستان کو تنہا کرو، پاکستان کو ڈیمونائز کرو، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرو،
پاکستان کو ڈیمیج کرو، وہ ساری چکنا چور ہو گئی ہے. تو وہ اس تکلیف میں، غصے میں، آپ نے دیکھا نہیں ان کے وزیر خارجہ جو ہیں جے شنکر نے کیا لفظ استعمال کیا تھا پاکستان کے بارے میں. اگر ہم صلح کرا رہے ہیں تو اس نے بڑا ایک توہین امیز لفظ اور بڑی اس میں غصہ تھا. وہ ملک کے اندر لوگوں نے ان سے کہہ دیا کہ پھر تمہارا وزیر اعظم جو ہے وہ یوکرین میں دلالی کر رہا تھا. ایگزیکٹلی، مطلب جو اس قسم کی زبان، وہ اتنا غصے والا تھا. پھر آپ نے دیکھا، میں ابھی انٹرویو دیکھ رہا تھا، شیو شنکر مینن ہے جو پاکستان میں سفیر بھی رہے ہیں اور بعد میں فارن سیکرٹری بھی رہے. انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ پاکستان کے ساتھ وہی کرنا چاہیے جو اسرائیل نے کیا غازہ کے ساتھ، کہ موئنگ دا گراس، کے صاف کر دو، بالکل صفایا کر دو. اس قسم کی سوچ اگر آپ زبان میں آپ کے یہ لب و لہجہ آ گیا ہے تو آپ کی سوچ میں کتنی نفرت، کتنا بغض ہوگا. وہ تو آپ کو پتہ ہے کرکٹ فیلڈ میں بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہی نہیں آپ سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غصے اور غم کا اظہار ہے. اس کے پیچھے ان کی اپنی ناکامی ہے اور پسپائی ہے. اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ بی جے پی کے جو جنرل سیکرٹری ہے انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان سے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور اس کے لیے بھی آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری، جی آر ایس ایس کے جو ہے، آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری جو ان کی مدر پارٹی ہے. تو اس سے فرق، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک رائے پیدا ہو رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں اس وقت کے جو سابق آرمی چیف ہے نروانے، انہوں نے بیان دیا اس کے تائید میں. اے ایس دولت جو ہیں را کے چیف، انہوں نے بیان دیا. تو انڈیا میں بھی دو رائے پیدا ہو رہی ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، وہ بالی ووڈ اپنی جگہ جو پروپیگنڈا کرتا رہے گا، کیونکہ یہ جنگیں تو صرف بالی ووڈ میں جیتتے ہیں، یہ میدان میں تو ہارتے ہیں. تو سفارتکاری بھی مکمل ان کی فیلئر ہے. تو اس حوالے سے وہ میرے خیال میں انڈیا میں بھی نظر ثانی ہوگی. اور یہ جو بڑھ کے مارے آرمی چیف ہے، اس میں کوئی وقت نہیں ہے، میں اس کو سیریس نہیں لیتا. لیکن یہ سے ایک بغض کی عکاسی کرتا ہے. اب تو ہندوتوا آئیڈیالوجی صافی صاحب فوج میں بھی آ گئی ہے ان کی. اور ایون آرمی چیفز کی سلیکشن بھی وہ کہتے ہیں اس بنیاد پر ہو رہی کہ ان کے شاید کوئی رشتہ داری ہو آر ایس ایس یا بی جے پی سے، ان کی فیملی کی یا کوئی تعلق ہو نظریاتی طور پر. اور وہ جو نام نہاد سیکولر آرمی تھی، اب تو وہ جاتے ہیں ہندوتوا کی سوچ کے مطابق. کچھ بیانات آئے تھے، اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے تو انہوں نے یہ بیان نہیں دیا. میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ دو رائے ہے، کیونکہ وہ بیان باہر سے تو نہیں آیا تھا، وہ سسٹم کے اندر سے آیا تھا، آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری کا آیا تھا. اور اس بیان کی کافی لوگوں نے تائید بھی کی، جو بااثر لوگ ہیں فوج کے اندر بھی اور سول میں بھی. اور جو انڈیا کی جو ایک اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، اس کے اندر جو فوجی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بھی، کہ جناب یہ پاکستان پالیسی ہماری فیل ہو چکی ہے اور ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ کب تک ہم کرتے رہیں گے یہ کوشش. اور اب ٹرمپ کا جو دورہ ہوا ہے چین کا، اس کے بعد تو ٹوٹلی پھر انڈیا کی وہ جو اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا انڈیا کہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، ہم چین کا مقابلہ کریں گے. لوگ تو کہہ رہے ہیں مغرب میں، اور ٹرمپ بھی خود کہتا ہے یہ تو آپ پاکستان نے آپ کو نبڑ لیا، آپ نے چین کا کیا مقابلہ کرنا ہے، چین کا لیول تو اب امریکہ کا ہو گیا. انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی انڈیا اس کو مان لے گا؟ بالکل. اس کی یہ ہے کہ اس کی لیگل ویلیو بھی ہے اور سیاسی سفارتی اور اخلاقی ویلیو بھی ہے. انڈیا نے جو بڑک ماری تھی، انڈیا وہ کام نہیں کر سکتا. انہوں نے دھمکی دی تھی اور کوشش بھی کی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوا. پچھلے سال ہی چائنا نے اعلان کیا، اور آپ کے کسی اور پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ انڈیا باز آ جائے، کیونکہ اگر واٹر اگریشن کی بات کرتا ہے تو لوئر رائپیرین پاکستان ہے، اوپر ہندوستان ہے. لیکن ہندوستان خود لوئر رائپیرین ہے چین کا. اور چین نے کیا اعلان کیا کہ ہم برہما پترا کے جو ریور کے اوپر ایک بڑا ڈیم بنائیں گے، اور وہ ڈیم $150 یا $157 کا ہوگا اور دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا. تو اس کا مطلب اگر وہ ڈیم بن جاتا ہے جس کی تیاری شروع ہو گئی ہے، انڈیا کو تو چین نے یہاں سے پکڑ لیا نا. انہوں نے ہمارے خلاف خاک کرنا ہے، آبی جہریت، ان کی تو پوزیشن ہی رہے گی. اور چائنا ایک ریلوے بھی بنا رہا ہے بائی دا وے، تبت اور شنجیانگ کے درمیان بہت بڑی ریلوے لائن. اور وہ جو کاراکورم میں شمال میں کہہ لیں، تو اس میں تو پھر صرف پیسنجر نہیں جائیں گے، فوج بھی جا سکتی ہے.